شرم کر، شرم کر، بے غیرتی کے پتلے شرم کر۔ شریروں کے شر سے، بروں کے اثر سے، جفا سے، خطا سے، دغا سے بھرا، جفاکار، عیار، مکار، موذی، فرشتے سے شیطان پیدا ہوا ہے۔ نہ قدر محبت، نہ پاس شرافت، نہ توقیر و عزت، نہ خوف خدا ہے۔ برائی کا بندہ، طبیعت کا گندا، نہ دنیا کی عزت، نہ شرم و حیا ہے۔ میری شان و شوکت، بزرگوں کی عزت، مٹی دو جہاں سے تیرے شودے پن سے۔ برائی بھی کہتی ہے تجھ کو برا ہے، ندامت بھی نادم ہے تیرے چلن سے۔ بس جناب بس، اتنا نہ فرمائیے کہ میں سخت زبان بولنے پر مجبور ہو جاؤں۔ آپ کی باتوں سے طبیعت ابلتی ہے۔ یاد رکھیے، جب پتھر پر پتھر گرتا ہے تو دونوں سے چنگاری نکلتی ہے۔ مجھ میں بھی شرارت ہے، حرارت ہے، غضب ہے۔ اس پر بھی جو کہتا نہیں کچھ ظرف ادب ہے۔ راحت نہیں دیتے تو اذیت بھی نہ دیجیے، رکھ لی ہے دعائیں تو یہ لعنت بھی نہ دیجیے۔ یہ اسٹیج کی دنیا ہے۔ آج سینما اور ٹیلی ویژن کا دور دورہ ہے، لیکن ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب اسٹیج نے بے پناہ شہرت حاصل کی تھی۔ اسی اسٹیج پر لوگوں نے تاریخی داستانیں، مذہبی قصے، عشقیہ حکایتیں پیش کر کے داد تحسین اور تالیاں وصول کی۔ محبت، نفرت، رنگینی، مستی، خوشی، غم، ہر احساس، ہر جذبہ، کیا نہیں تھا اسٹیج پر، کیا نہیں تھا ڈرامے میں۔ آئیے ڈرامے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بقول وقار عظیم، مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں یونان کو ڈرامے کی تخلیق اور پرورش میں آغوش مادر اور گہوارہ محبت کی حیثیت حاصل ہے۔ لفظ ڈرامے کی اصل یونانی ہے اور اس زبان میں اس کے معنی ہیں کر کے دکھانا۔ گویا یونانیوں کے نزدیک ڈرامے کا سب سے بڑا امتیاز اور اس کا بنیادی عنصر اس کی یہی خصوصیت ہے کہ جو کچھ لکھا جائے اسے کر کے دکھایا جائے۔ پہلے زمانے میں نظری تفریح کا ذریعہ صرف اسٹیج ہی تھا، اسی لیے جب اسٹیج پر پارسی تھیٹر نے اپنا ڈیرا ڈالا تو اردو ڈرامہ عوام میں کافی مقبول ہوا۔ ڈرامے کا تعلق تمثیل اور نقالی سے ہے۔ یونان اور ہندوستان ایسے ہی خطے ہیں جہاں ڈرامے کے ابتدائی نمونے ملتے ہیں۔ اردو ڈرامے کا آغاز شاہان اودھ کے آخری دور میں ہوا، جب سید آغا حسن امانت لکھنوی نے اندر سبھا کی تخلیق کی، جسے اسٹیج پر بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ امانت کی نقل میں متعدد اندر سبھائیں لکھی گئیں اور ملک کے مختلف حصوں میں اسٹیج کی گئیں۔ لوگوں کی غیر معمولی دلچسپی نے اسے ایک منافع بخش کاروبار کی شکل دے دی تھی۔ جہاں تک اردو ڈرامے کا سوال ہے، اردو ڈرامے میں اس وقت جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 150 برس میں بکھر اور سنور کر ہم تک پہنچا ہے۔ واجد علی شاہ نے رہس لکھوا کر امانت کو اردو کا پہلا غنائیہ لکھنے کی راہ سجھائی۔ 1861 تک بمبئی میں 19 تھیٹریکل کمپنیوں کے قیام کا سراغ ملتا ہے، جن میں سے اکثر اردو کے ڈرامے اسٹیج کرتی تھیں۔ 1874 میں جب دلی میں جبلی ہوئی تو بمبئی کی 2 کمپنیاں، وکٹوریہ ناٹک منڈلی، پارسی وکٹوریہ ناٹک منڈلی اور اوریجنل وکٹوریہ ناٹک منڈلی، دہلی پہنچی۔ یہ دور پارسی ڈرامہ نگاری کا دور ہے، جب پارسی تھیٹر نے اسٹیج پر اپنا ڈیرا ڈالا اور ان کا ڈرامہ عوام میں کافی مقبول ہوا۔ ماڈرن انڈین تھیٹر کی تحریک شروع ہوئی تو اس میں آغا حشر کاشمیری کو کلیدی اہمیت حاصل ہوئی، جنہوں نے اردو ڈرامے کو ایک نیا روپ اور انداز دے کر ناظرین کے دل میں تھیٹر کے لیے جاذبیت پیدا کی، تھیٹر کو ایک نئی سمت اور زندگی عطا کی۔ تھیٹر اور اردو ڈرامے کے فروغ میں یہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقفع عبارت اور فی الودیع مکالمے ان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ آغا محمد شاہ حشر کاشمیری گوناگوں خصوصیات کے حامل تھے۔ وہ ایک شاعر، عوامی مقرر، مزاح گو اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آغا حشر 3 اپریل 1879 کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حسب روایت گھر پر مشہور معلم زمانہ مولوی حافظ عبدالصمد نے دی۔ انگریزی تعلیم سے دلچسپی کی وجہ سے ان کا داخلہ جے نارائن اسکول میں کرا دیا گیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی
آغا حشر کو ڈرامے سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ فرصت کے اوقات میں اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر اندر سبھا اسٹیج کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں جبلی تھیٹریکل کمپنی بنارس آئی۔ اس کمپنی کے ڈائریکٹر امرت لال اور ڈرامہ نویس احسن نقوی سے بحث کے دوران آغا حشر نے کہہ دیا کہ جیسا ڈرامہ آپ لکھتے ہیں میں ایک ہفتے میں لکھ سکتا ہوں۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آغا حشر نے ڈرامہ آفتاب محبت لکھ کر اسٹیج کیا۔ یہی آغا حشر کا پہلا ڈرامہ ہے، اور پھر آغا حشر کے ڈراموں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے نہ صرف ڈرامے کو نیا رنگ آہنگ عطا کیا بلکہ اردو ادب کے ذخیرے میں بھی گراں قدر اضافہ کیا۔ تو آغا حشر کاشمیری سن 1898 میں بھاگ کر بنارس سے بمبئی چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر سمجھیے 16 یا 17 سال کی تھی، اور بغیر بولے ہوئے گھر سے وہ بمبئی آ گئے بھاگ کر۔ یہاں آ کر وہ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے کھٹاؤ سے ملے، کاؤس جی کھٹاؤ۔ ان سے جب ملنے کے لیے پہنچے، آغا حشر ویسے تو کافی اسٹرگل کرتے رہے، بہت زیادہ کئی کمپنیوں میں گئے، لیکن ہمیشہ مایوسی ملی۔ اور جب وہ آخر میں کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ تم کاؤس جی کھٹاؤ سے ملو، تو کاؤس جی کھٹاؤ کے پاس جب گئے تو جب وہ بات کر رہے تھے کہ میں ڈرامہ لکھتا ہوں اور میرا ڈرامے آپ دیکھیے یا سنیے مجھ سے، تو اس وقت وہاں اس دور کے بہت ہی مشہور ایکٹرس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور رائٹرز بھی تھے سارے، احسن، بیتاب، سارے لوگ۔ اتنے میں وہاں پر چائے آ گئی، چائے کی کیتلی لے کے نوکر لے آیا۔ تو کاؤس جی کھٹاؤ کو تھوڑی سی شرارت سوجی، یا پتہ نہیں کچھ امتحان لینا مقصود تھا۔ کاؤس جی نے کہا کہ اچھا تم ڈرامہ لکھتے ہو میاں، تو مجھے یہ چائے کی کیتلی یہاں پر رکھی ہے، چائے کے اوپر کوئی تم ابھی اسی وقت کوئی نظم یا ڈرامہ لکھ سکتے ہو؟ حالانکہ ایک روایت یہ ہے کہ کاؤس جی نے کہا کہ ڈرامہ لکھ کے بتائیے، ایک روایت یہ ہے کہ کاؤس جی کھٹاؤ نے کہا کہ نظم لکھ کے بتائیے۔ بہرحال اسی وقت آغا حشر نے بیٹھ کے 5 منٹ میں چائے جیسے موضوع پر فوراً ایک طویل نظم لکھ کے دے دی، اور اس نظم سے کاؤس جی کھٹاؤ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں ملازمت دے دی، اور ان کی تنخواہ 15 روپے ماہانہ مقرر ہوئی۔ اور یہاں سے یوں سمجھیے آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کمپنی کو، الفریڈ کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد، اس میں شامل ہونے کے بعد آغا حشر نے کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہاں سے ان کی شہرت کا، ان کی مقبولیت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور ایک کے بعد ایک ڈرامے جو انہوں نے لکھنا شروع کیے۔ سب سے پہلا ڈرامہ انہوں نے الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے لیے لکھا، مرید شک، جو 1898 یا غالباً 99 میں لکھا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ بہت ہی سپر ہٹ ثابت ہوا، اور یہاں سے آغا حشر چل پڑے۔ کاؤس جی کھٹاؤ کو یہ ڈرامہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے آغا حشر کی تنخواہ بڑھا دی، اور 30 روپے ماہانہ، 15 روپے سے ان کی 30 روپے ماہانہ کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر 40 روپے۔ اس طرح ہر ڈرامے کے بعد ان کی تنخواہ میں 10 روپے کا اضافہ ہوتا تھا۔ آغا حشر سے پہلے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے وہ یا تو پریوں کی کہانیاں اور دیوی دیوتاؤں کے قصے ہوا کرتے تھے، لیکن آغا حشر نے پہلی بار سوشلی ریلیونٹ سبجیکٹس کو لانا شروع کیا، اور اس کے لیے انہوں نے خود بھی کافی کام کیا، اپنے تبازات ڈرامے بہت سارے لکھے، اور بہت سارے انہوں نے ترجمے بھی کیے۔ انہوں نے شیکسپیئر کا جو کنگ لیئر ہے اس کا سفید خون کے نام سے ترجمہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایسے کائنڈ آف ایڈپٹیشن انہوں نے اس کا کیا۔ یہ سارے ڈرامے اس لیے اہم ہیں کہ وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جو سماجی پرابلمز ہیں، جو ہمارے آج کے جو سماج کی اونچ نیچ ہے، جو کانفلکٹس ہیں، ان کو وہ کور کرتے ہیں، اور اس لیے وہ آج بھی اچھے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت لاؤڈ ہیں، ان کے ڈرامہ میں جو ڈائلاگ کی جو ڈیلیوری کا انداز ہے وہ آج کا انداز نہیں ہے۔ آج ہم ریئلسٹک ڈرامے کرتے ہیں، وہ ریئلسٹک ڈرامے نہیں تھے، اور اس لیے نہیں تھے، اس کی مجبوری تھی۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اس لیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہال میں آج ڈرامہ ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا تھا، ہزاروں لوگ آیا کرتے تھے،
اور اوپن میدانوں میں وہ ناٹک کیے جاتے تھے تمبو لگا لگا کے، جو سرکس والوں کی طرح. اور اس میں آواز کو دور تک جانا بہت ضروری تھا. تو اگر بہت زیادہ ایموشنل سین ہو جس میں آواز خود بخود نیچے چلی جاتی ہے تو وہ وہاں ممکن نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ڈائلاگ کی جو گھنگرج ہے، جو جس طریقے سے ان کو بولا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس زمانے کی ضرورت تھی. سریر آرا خول کو فعل کے ترازو میں رکھ کر تولنا چاہیے. سچی محبت زبان کی دکان اور لفظوں کے بازار میں نہیں ملتی. اسے دل کے خزانے میں ڈھونڈنا اور طبیعت کے تہ خانے میں ٹٹولنا چاہیے. ارے اتنی چھوٹی اور اتنی ترار؟ جی نہیں، یوں فرمائیے کہ اتنی چھوٹی اور اتنی راست گفتار. کیا راز گفتاری اسی سخن سازی کا نام ہے؟ تو کیا حقوی خوشامد بازی کا نام ہے؟ اظہار وفاداری کا خوشامد کہنا بس زبانی ہے، اور مکاری کو وفاداری سمجھنا خوفناک نادانی ہے. وفاداروں کو مکار کہنا تجھے سچتا نہیں. دنیا جانتی ہے کہ جو برستا ہے وہ گرجتا نہیں. دل کا حال زبان کی گفتگو سے جانا جاتا ہے. عطر عطار کے کہنے سے نہیں، اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے. چھوڑ دے، ہٹ. آج تک چھوٹی نہیں، بے ادب ہے تو. مگر جھوٹی نہیں. یہ باتیں ناپسند ہیں. دنیا کو ہے پسند، مجھ کو نہیں پسند. خدا کو تو ہے پسند. نقصان اٹھائے گی تو. میرا بار یہ تالا ہے، میں کچھ نہ دوں گا تجھ کو. خدا دینے والا ہے. سن 13 میں جب وہ اپنی کمپنی بنا کر کے لاہور کے دورے پر گئے تو وہاں ایک پنجابی خاتون سے، جس کا نام حور بانو بتایا گیا ہے، کٹرا کنستر سیالکوٹ میں مولانا حسن نظامی صاحب کی موجودگی میں ان کا نکاح ہوا. کئی ہمارے ادیب حضرات نے اس نام کا انکشاف نہیں کیا، لیکن میں نے بنارس سے ربط کر کے اس نام کو حاصل کیا. آغا اشر کے ڈراموں کو اگر ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر دیں تو خود آغا اشر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے ڈراموں کے 4 دور رہے ہیں. اگر آغا اشر کے ان ڈراموں کے مختلف ادوار کو ہم دیکھیں تو ان کا پہلا دور جو ہے وہ 1897 سے لے کے 1905 تک چلتا ہے. اس پیریڈ میں الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے لیے اور دیگر کمپنیوں کے لیے آغا اشر نے جو ڈرامے لکھے اس میں ٹھنڈی آگ، مرید شک، مار آستین، میٹھی چھری عرف دو رنگی دنیا، اسیر حرص، یہ ڈرامے بہت ہی مقبول سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی کامیاب سمجھے جاتے ہیں. آغا اشر کاشمیری کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1906 سے 1909 تک. اس پیریڈ میں، اس عہد میں آغا اشر کاشمیری نے جو ڈرامے لکھے ان میں تھے دامن حسن عرف شہید ناز، خوبصورت بلا، سفید خون، سید ہوس. یہ ڈرامے بہت اہم تھے اور بہت سپر ہٹ ڈرامے کہلائے اس دور کے. آغا اشر وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ادب کو تھیٹر میں داخل کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے لٹریچر جو تھا وہ اسٹیج پہ نہیں آیا تھا، لیکن وہ لٹریچر کو لے کر آئے اور ان کی جو زبان تھی، اس کی روانی، اس کی گھنگرج، اس کی خوبصورتی اور ان جو لفظوں کا جو توڑ جوڑ ہوتا ہے. میں خود پلے رائٹ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ جب ہم لکھتے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ایکٹر اسٹیج پہ بول رہا ہوگا تو کس طرح بولے گا، اور وہ چیز ہم کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہے. آغا صاحب نے بھی اس بات کو ذہن میں رکھا ہوگا اور جتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو پیش کیا. ان کے ہاں جو نغمگی ہے ڈائلاگ میں، حالانکہ اس میں اس کا جو تیور ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک نغمہ ہے. ان کے اپنے اشعار ہیں جو بالکل ڈائلاگ کی طرح آتے ہیں اور ایسے فٹ بیٹھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈائلاگ سے زیادہ مؤثر ہیں. دنیا کے لیے روشنی، پھولوں کے لیے مسکراہٹ، پرندوں کے لیے زمزمیں، دریاؤں کے لیے ترنم ریز روانی، سوئے ہوئے قوائے عمل کے لیے بیداری کا پیغام لانے والا آفتاب افق مشرق کی پیشانی پر تاج زرفشاں کی طرح چمک رہا ہے. کتنا پرجلال نظارہ. یہ معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب نہیں، ایک نور کی کتاب ہے
جس میں دنیا جاگنے کے بعد اپنے ماضی کے خواب کی تعبیر پڑھ رہی ہے. ستاروں کے ملک سے آیا ہوا ایک نورانی فرشتہ ہے جس سے کائنات کی ہر شے زندگی کی برکتیں مانگ رہی ہے. آسمان کی مانند اس زمین پر بھی ہر روز اسی طرح طلوع و غروب کے منظر دکھائی دیتے ہیں. انسانوں کی قسمت کا ستارہ اور قوموں کے اقبال کا آفتاب بھی یوں ہی گمنامی کی رات کا سیاہ پردہ ہٹا کر شہرت کی فضا میں چمکتا، کامیابی کے سنہرے دنوں پر حکومت کرتا اور آخر دنیا کی یادداشت اور تواریخ کے صفوں پر اپنے دھندلے یا روشن نشان چھوڑ کر شام فنا کی تاریکی میں غائب ہو جاتا ہے. دنیا بے ثبات میں ہر شے تیز گام، ہر دن کے ساتھ رات ہے، ہر صبح کی ہے شام. آغا حشر اور پلے ہاؤس لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ اس نام کو اگر دیکھا جائے کہ عام طور پر نام علاقوں کے کس طرح پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آغا حشر کی ہی دین، ان کے ڈراموں کی دین ہے. اس لیے کہ ان کے ڈرامے یہاں جتنے بھی ابھی فلمیں چلتی ہیں سب تھیٹر جو ہے یہاں پر ڈرامے ہوا کرتے تھے اور آغا حشر کے ڈرامے ہی ہوا کرتے تھے. بامبے ٹاکیز ہو، نیو روشن ہو، الفریڈ ہو یا تاج ہو یا نشاط ہو، رائل ہو، دولت ٹاکیز ہو، کوئی بھی ہو ٹاکیز، یہاں پہ پہلے ڈرامے ہوا کرتے تھے. اس لیے لوگ اس کو پلے ہاؤس کہتے تھے. اور یہ پلے ہاؤس لفظ برٹش انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ آغا حشر کی دین ہے. آغا حشر اپنے وقت کے نابغہ ڈرامہ نگار تھے، اس لیے ان کو انڈین شیکسپیئر کہا گیا. آغا حشر کے مشہور ترین ڈرامے نیک پروین تھے جسے میں نے دیکھا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے صرف یہ ایک ڈرامہ دیکھا اور ڈرامے نہیں دیکھ سکا. میں نہ سید حوض دیکھ سکا میں، نہ یہودی کی لڑکی. ہاں فلم ضرور دیکھی تھی میں نے، یہودی کی لڑکی اور یہودی 2 فلمیں آئی تھیں جو آغا حشر کے ڈراموں پر ڈپینڈ تھی. تو نیک پروین کا یہ عالم تھا، اتنا رش رہتا تھا یہاں پر کہ ٹکٹ ملنا مشکل تھا. لیکن چونکہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور تو وہاں کے جو گیٹ کیپر وغیرہ تھے وہ مجھے دیکھ کے مجھے بیٹا آؤ اندر آؤ اور لے جا کے آگے بیٹھاتے تھے. تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی ٹیکنک، رنگ کلر کی ٹیکنک، کلر کیسے بدل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر مائک تو ہوتے ہی نہیں تھے اور آواز بہت زور سے بولنا پڑتا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ آغا حشر کے ڈراموں نے کس طرح سے ہماری فلموں پر اثر ڈالا ہے. اس میں ایک بات خاص طور سے اور بھی میں کہنا چاہوں گا جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہماری جو فلمیں ہیں، ان فلموں میں گانوں کا جو تصور ہے، جو گانے آئے ہیں، یہ آئیڈیا گانوں کو شامل کرنے کا ہماری فلموں میں، یہ آئیڈیا بھی دراصل آغا حشر کا اور پارسی تھیٹر کے دور سے آیا ہے. میں نے اس لیے یہ پلیس کیے کیونکہ مجھے یہ لگا کہ ان کی جو تھیمز تھیں اور بہت ہی ریلیونٹ تھیں. مثلاً یہودی کی لڑکی وہ مذہبی تعصب پر بیسڈ ہے. مذہبی تعصب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو بالکل حل ہونے پہ نہیں آ رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اتنی خوبصورتی سے اس میں یہ ناٹک، اور زبان تو لاجواب، کیا زبان، کیا شعر و شاعری، کیا باتیں، کیا اس کے ڈائلاگس. آج تک لوگ ان کے ڈائلاگس کو یاد کرتے ہیں اور دہراتے ہیں. اور ایکٹرز کے لیے بھی ایک میں سمجھتی ہوں ایک اس سے اچھی کوئی ایکسرسائز نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ آغا حشر کشمیری کا کوئی ناٹک کریں اور وہ بھی پیور پارسی سٹائل میں. آغا حشر کشمیری کے میں نے ناٹک میں کام کیا ہے، یہودی کی لڑکی میں شہزادی لیسیا کا رول کیا ہے میں نے. اور یہ بات بھی میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے جو پہلا ناٹک ایکٹریس بطور کام کیا جس میں وہ وہی تھا. اس سے پہلے میں صرف ایک جو تھیٹر گروپ جو میری امی نادرہ ظہیر ببر کی تھیٹر کمپنی میں ہے اس میں صرف کاسٹیومز کیا کرتی تھی، اور میں نے پہلی بار ایکٹ کیا تھا تو یہودی کی لڑکی میں ہی کیا تھا. اور مجھے لگتا ہے کسی بھی ایکٹر کے لیے ایک بہت ہی بڑھیا ایکسرسائز ہے آغا حشر کشمیری کا اسکرپٹ، کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے. اتنی جو پورا اس کا جو سٹائلائز طریقہ ہے، وہ جتنی آپ کی جھجک، جو انہیبیشنز ہوتے ہیں ایک ایکٹر کے، ان سب سے باہر نکل کر پرفارم کرنا، ایک وہ جو ایک کنٹرولڈ ماڈرن اور سٹل ایکٹنگ تو دھیرے دھیرے آپ کر ہی لیتے ہیں. بٹ اگر آپ پہلے ہی اور شروعات میں ہی اگر آپ میں سے وہ جھجک نکل جائے تو مجھے لگتا ہے وہ نیو بڑی صحیح پڑ جاتی ہے ایکٹنگ کی. تو جس دور میں آغا حشر اپنا کام کر رہے تھے اور ان کے جو تجربے تھے اس کو دیکھتے ہوئے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ
انہوں نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح کیا. اس وقت منظوم ڈرامہ جو اندر سبھا سے آپ لے لیجئے, منظوم ڈرامہ تھا, وہ منظوم ڈرامہ ضروری تھا. ڈائلاگ جو تھے وہ مقفع ہوتے تھے, قافیہ بندی اس میں ہوا کرتی تھی. توفیق کس حال میں ہے, شیر لوہے کے جال میں ہے, یہ اس قسم کے ڈائلاگ ہمیشہ ہوا کرتے تھے. اور شعر جو تھا, آغا حشر کا کمال یہ تھا کہ وہ شعر کو شعر کی طرح نہیں پیش کرتے تھے, بلکہ شعر کو ڈائلاگ کی جگہ پیش کرتے تھے. اور وہ اتنے چست ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے شعر کہہ رکھے تھے یا کچھ غزلیں کہہ رکھی تھیں جن سے وہ شعر ڈھونڈ کے نکال کے اور ڈائلاگ میں پروتے تھے, بلکہ وہ وہیں ایسا سنا گیا ہے کہ جب وہ لکھواتے ہوتے تھے تو اسی وقت وہ شعر کی شکل میں جب آ جاتی تھی ان کی بات. اور وہ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے بہت سے ایسے مکالمے لکھے ہیں جو آج ضرب المثل بن چکے ہیں, جیسے تمہارا خون خون ہمارا خون پانی, آج بھی بولا جاتا ہے. آج 70-80 سال ہو چکے ہیں ان کے انتقال کو, لیکن یہ کہ ہم تمہارا خون خون ہمارا خون پانی سے آگے نہیں بڑھ پائے. لاہور میں مختار بیگم نام کی ایک اچھی مغنیہ بڑی مشہور ہو گئی تھی, تو کلکتہ کی ایک کمپنی جو ہے ان کو مدعو کیا کلکتہ میں گانے کے لیے. اور اس کے ساتھ میں پھر انہوں نے ایک دوسرا کام اس کے ذمہ سونپا کہ آپ ڈرامے کے اندر بھی کام کریں. تو وہ کلکتہ جب آئیں تو سب سے پہلے آغا حشر سے ملی. آغا حشر بھی کو وہ جانتی نہیں تھی, نہ آغا حشر ان کو پہچانتے تھے. لیکن جب دونوں کی ملاقات ہونے کے بعد پھر ان کا بھی ایسے آپریشن ہوا. آغا حشر نے بڑی ان کے ساتھ یہ کیا, دوستی نبھائی ان کے ساتھ میں, اور پھر ان کو سب ڈائلاگ بھی سنائے. دھیرے دھیرے وہ ان کے ڈراموں میں کام بھی کرنے لگی. تو لوگ اس کو کہتے تھے ساحرہ اداکارہ مختار بیگم. دھیرے دھیرے آغا حشر سے ان کے تعلقات ہوتے گئے, وہ منظور نظر بن گئی ان کی. آغا حشر کئی بار ان سے صلاح بھی لیتے تھے ڈراموں میں. سن 35 میں آغا حشر کی موت کے بعد وہ کہاں لاپتہ ہو گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا. مجھے کندل ڈرامہ نمبر میں ان کی تصویر دھندلی تصویر ملی, آدھی اسٹوری ملی. سن 35 کے بعد کہاں گئی پتہ ہی نہیں. میرے کرم فرما لاہور میں تھے. جب میری کتاب لاہور پہنچی تو ان سے میں نے ذکر کیا کہ بھائی مختار بیگم کا اگر کچھ معلومات ہو دو مجھے, میرے پاس آدھی کہانی ہے ان کی. تو انہوں نے وہاں سے زیروکس کر کے مختار بیگم کی پوری کہانی اور ان کی 2 اچھی تصویریں زیروکس کر کے بھیجی, اور میں نے یہاں ان کا خاکہ میرا مکمل ہو گیا. آغا حشر کے بہت سارے ڈرامے تو اویلیبل نہیں ہیں, ان کے اسکرپٹ کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن جو اسکرپٹ اویلیبل ہیں ان میں سے بہت سارے چھپ چکے ہیں. پھر بھی ان کو صحیح طریقے سے شائع کیا جانا چاہیے, انہیں پڑھایا جانا چاہیے. جو فلم انسٹیٹیوٹس ہیں, جو تھیٹر انسٹیٹیوٹس ہیں, جو نیشنل اسکول آف ڈرامہ جیسی جگہیں ہیں, ان میں وہ ناٹک پڑھائے جانے چاہیے. اس لیے کہ ہم اگر اپنے ماضی کو نہیں جانیں گے تو ہم اپنے مستقبل کو بھی نہیں جان پائیں گے. کہیں دکھائی نہیں دیتا, کہیں پتہ نہیں ملا. کیا میں یہ یقین کر لوں کہ جس طرح انسان کو بڑھاپے میں تندرستی چھوڑ دیتی ہے, دوسری جگہ لیاقت سے زیادہ تنخواہ مل جانے پر آقا کو نمک حرام نوکر چھوڑ دیتا ہے, مصیبت آ جانے پر خوشامدی مصاحب اور جھوٹے دوست چھوڑ دیتے ہیں, اسی طرح دنیا سے دغا بازی سیکھ کر آج میرے رقص نے بھی مجھے چھوڑ دیا. نہیں, یہ ناممکن ہے. پھر کہاں ڈھونڈوں, کس سے پوچھوں؟ آسمان سے پوچھا, زمین سے پوچھا, چشمے کی لہروں, ہوا کے جھونکوں, جنگل کے درختوں سے پوچھا, لیکن کوئی جواب نہیں دیتا, سب چپ ہیں. سنو درختوں سنو, تمہارے ہی سب سائے کے نیچے میری زندگی کا سایہ غائب ہوا ہے, اسے پیدا کرو, ورنہ اس جنگل میں آگ لگا کر تمہیں دھوئیں اور بربادی میں دفن کر دوں گا. زمین کنیز میری ہے, فلک غلام میرا, اجل کی طرح ہے بے رحم انتقام میرا. زمانہ جس سے لرزتا ہے میں وہ رستم ہوں, نہیں سنا ہو تو اب سن لو مجھ سے نام میرا.